میں نے اپنا دل خدا میں کھو دیا، جلد دوم۔ خدا کہتا ہے، کیا میں کبھی اپنی مخلوقات کے ساتھ محبت میں اپنا گھر تلاش کر پاؤں گا؟ معزز قارئین، اگر اس کتاب کا مواد اسے پڑھ کر آپ کو چھو جائے، پھر یہ آپ کو خدا کے دل کے قریب لے جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کو اس زمین پر خدا کی دنیا قائم کرنے میں میری مدد کرنے کی ترغیب ملے گی۔ ایک امکان یہ ہے کہ آپ عطیے سے اس کام میں تعاون کریں۔ اس طرح یہ کتاب دوسرے انسانوں کو بھی مفت دی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایسے لوگوں کی تلاش ہے جو ان کتابوں کو تقسیم کرنے میں میری مدد کریں۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے شکر گزار ہوں جو مجھے دیا جا سکتا ہے۔ میرے روحانی سفر کے دوران ایک موقع پر ہمارے آسمانی والدین نے مجھ سے کہا، تمام کتابیں جو تم نے میرے نام پر لکھی ہیں وہ میری کتابیں ہیں۔ جو کوئی بھی حال میں یا مستقبل میں مواد کو تبدیل کرتا ہے، خواہ وہ صرف ایک حصہ ہو، ہٹانے، تبدیل کرنے یا شامل کرنے سے سچائی اور محبت کے درخت سے الگ ہو جائے گا۔ نوٹ: موجودہ دور یا مستقبل میں کوئی بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ ایک خاتون یا مرد نبی ہے جس کا خدا کے ساتھ زندہ تعلق ہے، وہ بہتر اظہار کر سکتا ہے یا خدا کے انکشافات یا الفاظ کے مواد کو دوسری کتابوں میں اپنے نام سے بیان کر سکتا ہے، لیکن حضرت زاہد علیہ السلام کی کتابوں میں آیات الہی کے مواد یا الفاظ کو تبدیل کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ اس کتاب کے پہلے باب کا عنوان ہے، تمام ستارے آسمان سے اترے اور میرے قدموں کے نیچے ناچنے لگے۔ All the stars came down from the sky and danced under my feet۔ یہ وقت میرا معمول بن گیا اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہونا چاہیے جو اپنے پیارے آسمانی والدین کے لیے تڑپتے ہیں اور اس کی آواز سننا چاہتے ہیں۔ میں بستر سے اٹھا اور ٹھنڈے پانی سے منہ دھویا۔ میں نے اپنی کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں سے آپ فطرت اور جنگل کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب میں نماز شروع کرنے ہی والا تھا کہ ہمارے گھر کی چھت غائب ہو گئی۔ میں نے آسمان سے تمام ستاروں کو اپنی طرف اڑتے دیکھا۔ پہلے تو انہوں نے میرے گرد چکر لگایا اور وہ بار بار روشن ہونے لگے، پھر سارے ستارے میرے پیروں تلے گھوم گئے۔ اچانک میں نیلی جنتوں میں کھڑا تھا۔ نہ صرف تمام ستاروں بلکہ جنتوں نے بھی میرے قدموں کے گرد طواف کیا۔ اس حالت میں بہت صوفیانہ ہو گیا۔ خدا نے اب مجھ سے بات کی، جنتوں کا ستارہ تمہارے نسب سے آئے گا اور وہ سب نبی جو مسیحا بنیں گے، زمین ان انبیاء سے بھر جائے گی اور میرا نور اس دنیا میں چمکے گا۔ مزید تاریکی نہیں ہوگی اور انسانیت ایک عالمی خاندان کی طرح زندہ رہے گی۔ وہ وعدہ جو میں خدا نے نئے آسمان اور نئی زمین کے بارے میں کیا تھا پورا ہوگا۔ یہ ایک بہت پرانا خواب تھا جب تک کہ میں نے انسانی مخلوق کو تخلیق نہ کر لیا تھا۔ اب یہ سچ ہو جائے گا کہ میرا ان کے بارے میں کیا تصور تھا اور میں کس چیز کے لیے ترس رہا تھا۔ انسانی تخلیق آخر کار میری قدر، اپنے خدا کی قدر گہرے طریقے سے جان لے گی۔ نئی زمین کا مطلب ایک نئی انسانیت ہے جس کی پہلی اور آخری محبت خدا کی ہے۔ تمام افقی محبتوں میں ہم خدا کی قدر کو پہچانتے ہیں۔ خدا نے کہا، میری روح کبھی بھی اپنے پیاروں سے جدا نہیں ہوگی اور میں زمین پر بس جاؤں گا۔ انسانیت کا میرے ساتھ اس کے خالق سے ایک زندہ رشتہ ہوگا۔
یہ پرانا آسمان اور اندھیروں سے بھری یہ پرانی زمین ختم ہو جائے گی۔ پرانی دنیا جس میں صرف برائی اور شیطانیت گھر کی طرح آباد ہے گزر جائے گی۔ میں پھر کبھی تاریک ماضی کی بات نہیں کروں گا اور اپنے پیاروں کے آنسو ہمیشہ کے لیے خشک کروں گا۔ انہوں نے جو بھی کھویا میں نیا بناؤں گا۔ میں ان کی خواہشات پوری کروں گا کیونکہ وہ میرے ساتھ زندہ خدا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اس لمحے میں نے دیکھا کہ ستاروں پر رہنے والی مختلف مخلوقات سے بہت سے دماغی لوگ انسانوں کی مدد کے لیے اتر آئے۔ وہ زمین پر سنہری دور تھا۔ تمام پرانے غم دور ہو جائیں گے۔ کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی ہمیں کیا کھانا چاہیے، ہمیں کیسے رہنا چاہیے، ہمارے مستقبل کا کیا بنے گا، موت کے بعد کی زندگی میں کیا ہوگا۔ فرشتے اترے اور اپنی اپنی جنت ہمارے پاس لے آئے۔ بے شمار جنتیں اتر آئیں۔ ان گنت جنتیں بادلوں میں گزرتیں جو خاص طور پر ان کے لیے کھولے گئے تھے۔ فرشتے اور اعلیٰ ہستیاں خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں کی خدمت کے لیے آئے جنہوں نے اس کی قدر کو جان لیا۔ جنتوں میں مخلوقات نے ایک دوسرے سے بات کی۔ ہم جنتوں میں رہتے ہیں جہاں پر تلاش کے لیے انتہائی خوبصورت جگہیں واقع ہیں۔ ہزاروں سالوں سے انہیں دیکھ کر آپ کبھی بور نہیں ہوتے۔ چلو زمین پر چلتے ہیں، وہیں خدا کی محبت بسی ہوئی ہے۔ آؤ نیچے چلیں کیونکہ یہ وہیں ہیں جہاں خدا بے شمار الہی سچائیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اس زمینی سیارے پر وہ بہت سے الہی رازوں کو بانٹنے کے لیے اپنا دل کھولتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ چلو چلیں اور انہیں اپنی جنتیں دیں۔ آئیے ہم زمین کے لوگوں سے سیکھیں کہ خدا اب ان سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں، خدا نے کہا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ خدا نے انسانی فطرت میں کیا دیکھا کہ انسانیت محبت کی تخلیق ہوگی۔ اتنی تخلیقات اتر آئیں اور زمین کا چکر لگایا۔ زمین پر رہنے والے نہیں جانتے تھے کہ وہ زمین پر رہتے ہیں یا جنتوں میں۔ جنتیں خدا کے زندہ بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے بہت سے تحفے لائیں۔ انہوں نے یہ کہتے ہوئے لوگوں کو دے دیں کہ یہاں تمہیں سب کچھ مل سکتا ہے، لیکن ہماری مدد کرو کہ ہمارے دل خدا کی محبت اور خوبصورتی میں بڑھیں۔ یہ ہیروں جیسا بیش قیمت زمانہ تھا۔ انسانیت اپنے ظاہری جسم کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اپنی منزل پہلے ہی دیکھ سکتی ہے۔ ہر ایک نے اپنی منزل دیکھ لی تھی۔ موت اپنی طاقت کھو چکی تھی۔ بنی نوع انسان نے فیصلہ کر لیا، خدا کا ہر بچہ 100 سال بغیر کسی حادثے کے زندہ رہا اور کسی بدقسمتی سے پریشان نہ ہوا۔ جب انسان خدا کی محبت میں اپنے کمال کو پہنچ گیا تو اس نے اپنی مرضی سے اپنے جسم کو چھوڑنا چاہا۔ جب روح نے جسم کو الوداع کہا تو لوگوں نے تہوار منایا اور دیکھا کہ روح جسم کو کیسے چھوڑتی ہے۔ یہ خوشی کے لمحات تھے جن میں لوگوں نے گیت گائے۔ انہوں نے اس روح سے کہا، جلد ہی ہم بھی تمہارے اور خدا کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تب ہمیں کوئی چیز الگ نہیں کرے گی۔ یہ لمحہ محبت کی خاص بات تھی۔ میں نے دیکھا کہ کوئی نہیں رویا۔ وہ خدا کے ساتھ محبت کے مجسم میں ایک تھے۔ خدا کا نور جہاں بھی منتقل ہوا، بنی نوع انسان کے دل اس کے ساتھ گئے۔ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کتنے عظیم انسان ہوں گے۔ آج اس بری پرانی دنیا میں نحوست، حادثات اور بیماریاں ہیں۔ ہر روز یہ دنیا پھر سے دکھوں اور دردوں اور مصائب کی دنیا ہے۔ انسان اپنے خالق کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی اتنا بڑا نہیں ہوا ہے کہ اے خدا تیرا شکر ہے۔ اے خدا ہمیں زندگی دینے کے لیے تیرا شکر ہے۔ ان سب کا شکریہ۔ اے خدا تیرا شکر ہے ان تمام تحائف کے لیے جو ہمارے ارد گرد ہیں۔ نئی دنیا میں سب کچھ بالکل مختلف تھا۔ یہ بہت منفرد اور بہت خاص تھا۔ جیسا کہ جنتوں کے تمام ستارے نیچے آئے اور میرے نیچے اور ارد گرد رقص کر رہے تھے۔
خدا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میں تمام مخلوقات کے اوپر جنتوں پر کھڑا تھا۔ یہ دیکھ کر خدا رونے لگا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اے آسمانی والدین، تم محبت کے اس لمحے میں کیوں آنسو بہا رہے ہو؟ تم نے جو بنی نوع انسان پیدا کی وہ محبت کی تکمیل بنی، جو خوشی کے لمحات ہیں، لیکن خدا بول نہیں پایا تھا۔ اس کے آنسو بارش کی طرح گر رہے۔ میں نے اپنے سب سے پیارے آسمانی والدین کے سامنے سجدہ کیا اور تسلی دیتے ہوئے کہا، اے آسمانی والدین، دیکھو تمام ستارے اور جنتیں اب تیری قدر جان رہے ہیں۔ دیکھو زمین جذبات کا مرکز بن گئی ہے۔ اس لمحے میں مجھے یاد ہے کہ جب تو نے زندگی اور محبت پیدا کی تھی تو نے کیا سوچا تھا۔ میں نے جو کچھ بھی کہا وہ خدا کے آنسوؤں کو خشک نہیں کر سکا، جس نے نیلی بارش یا نیلے رنگ کے کرسٹل صاف دریا کی طرح ہر چیز پر رنگین جادو کر دیا تھا۔ کیا میں تم سے کم از کم وجہ پوچھ سکتا ہوں کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ یہ خوش رہنے کا لمحہ ہے۔ کیا تمہیں کچھ یاد ہے؟ کیا کوئی ایسی چیز ہے جو میں نے تیرے دل کو تسلی دینے کے لیے نہیں کی؟ کیا میں نے کوئی ایسا کام کیا جس سے تجھے دکھ ہوا یا تیرا دل ٹوٹا ہوا؟ خدا نے اپنا سر ہلایا اور جواب دیا، نہیں، تم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں اس لیے رو پڑا کیونکہ یہ خواب تیرے ذریعے سچ ہوا۔ یہ میری منشا تھی کہ ہم سب پیار سے رہیں۔ تم نے یہ ممکن بنایا۔ عظیم بیٹے اور بیٹیاں ہوں گے جو ستاروں کی طرح چمکیں گے۔ میں نے یہ آنسو اس لیے بہائے کہ میں جانتا ہوں کہ اگر میں ساری دنیا کو تلاش کر بھی لوں تو مجھے تم جیسا کوئی اور خدا کا دل نہیں ملے گا۔ اگر میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری مجھ سے وفاداری اور تم نے میری خاطر اپنا وطن کیسے چھوڑا ہے تو میری وفا روتی ہے اور میری تخلیق پر چیخ اٹھتی ہے۔ تیری وفا میری وفا سے بڑھ کر ہے۔ میں تم جیسی مخلوق سے پہلے کبھی نہیں ملا۔ تم نے نہ شکایت کی، نہ دل میں اپنے دکھ و درد کو ظاہر کیا۔ تم سب کچھ چھپانا چاہتے تھے کیونکہ تم مجھے دکھ نہیں دینا چاہتے تھے اور مجھے تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے تھے۔ تمہارے دل نے مجھے زمین پر ایک ظاہری خدا کے طور پر آباد کرنے کی اجازت دی۔ تم اپنی زندگی میں ایک طویل مصائب سے گزرے اور آخر میں 2000 میں تم نے اپنے مشاہدات اور تجربات کے ساتھ اپنی پہلی تعلیم سامنے لائے جو تم نے میرے ساتھ حاصل کی۔ 2000 میں اس دن جب تمہاری کتاب جس کا نام ہے خدا ایک دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانیت پہ ایک مرئی خدا کے طور پہ ظاہر ہوتا ہے، منظر عام پر آئی، میں بھی رو پڑا۔ یہ تاریک دور اتنے عرصے کے بعد گزرنے لگا۔ اس طویل اندھیری رات کے بعد سحر ٹوٹنے لگی۔ جب تمہاری کتاب نکلی تو سورج نکل رہا تھا۔ یہاں میں امید کرنے لگا کہ انسانیت اب مجھے ایک ظاہر خدا کے طور پر جان لے گی۔ یہ جنگل کی وہی جگہ ہے جہاں میں تم سے ملا تھا اور اس وقت تم پر سب کچھ ظاہر کر دیا تھا۔ کوئی وقت اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جہاں لوسیفر ابدی زندگی میں گرا اور انسانوں کا دشمن بن گیا۔ ایک دن اسی لوسیفر نے جنگل میں ایک گہری رات میں اپنی مزاحمت اور بدلہ لینے کی اپنی پیاس چھوڑ دی۔ اس نے تمہیں 12 سال تک جنگل میں دیکھا کیونکہ اس نے اپنی روشنی کھو دی تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ جہاں سے محبت کا کون سا بیٹا اٹھ رہا ہے۔ اس کتاب کے سامنے آنے سے پہلے تمہارا مختلف مخلوقات کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، لوسیفر کے ساتھ اور اس دنیا کے ساتھ طویل عرصے تک ٹکراؤ ہوتا رہا۔ ابلیس نے تمہیں 12 سال تک دیکھا اور زمین پر تمہاری زندگی کو جہنم بنا دیا۔ آخرکار اس کا وقت ختم ہو گیا۔ تم جنگل میں اس لیے آئے ہو کہ میرا انتظار کرو اور معلوم کرو کہ میں انسانیت کے سامنے کون سی سچائی ظاہر کروں گا تاکہ وہ گھر لوٹ سکے۔ لوسیفر کو توقع تھی کہ اب تم اس سے بے رحمی سے بدلہ لو گے، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے اس کے خوابوں کے سارے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے محبت کے رنگ سے رنگ دیا۔
میں نے پہلی بار لوسیفر کی آنکھوں میں آنسو گرتے دیکھے، اس کے ٹوٹے ہوئے خواب کے تمام ٹکڑوں کے ساتھ۔ تم میرے ساتھ اس کے سفر کی یاد اور مجھ سے اس کی محبت کو واپس لے آئے تھے۔ جب لوسیفر نے دیکھا کہ تمہارے پاس صرف اس کے لیے محبت، معافی اور ہمدردی ہے، اور یہ تمہاری خواہش ہے کہ وہ صبح کا ستارہ یعنی مارننگ سٹار کے طور پر واپس آ جائے، تو اس نے ہار مان لی۔ اب وہ آگے بڑھ سکتا ہے کیونکہ پہلی بار اس نے امید دیکھی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جنتوں میں اس کے بہت سے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور وہ وہاں بہت سی جنتوں اور فرشتوں کو لایا ہے، لیکن اس نے خود ہی اپنے زوال سے اپنا ہی برا کیا۔ اتنے جہنم بنائے گئے جو اس کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ کئی بار اس نے سوچا کہ اب مجھے گھر کون لائے گا؟ اگر خدا ایسا کر سکتا تو بہت پہلے کر چکا ہوتا، لیکن اگر خدا نہیں کر سکتا تو پھر مجھے کون گھر لے جائے گا؟ کون مجھے میرے وہ گیت دے گا جو میں نے خدا کی محبت میں گائے تھے؟ لیکن پھر اسے امید پیدا ہوئی جب اس نے تم میں مسرت، لازوال خوشی اور سکون دیکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ تم اس کے لیے واحد امید ہو۔ اس بار اس نے نفرت چھوڑ دی، وہ بھی جنتوں میں خوشی کا ایک عظیم لمحہ تھا۔ ان جگہوں پر جہاں پہلے اندھیرا تھا وہ روشنی میں بدلنے لگے۔ اس لیے میں نے یہ آنسو بہائے۔ جنتوں سے بڑے بڑے سپر اسٹار نکلیں گے، لیکن تم جیسا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نے کہا کہ تم روحانی زندگی میں ہمیشہ کے لیے میرا دل ہو۔ بے شمار جنتوں میں میرے اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ ان میں سے ایک کو منتخب کیا جائے گا کیونکہ وہ بہت خاص ہیں۔ انہیں یقین تھا کہ خدا کا دل کے لقب سے نوازے جانے کے لیے ان کے پاس سب سے زیادہ ممکنہ الہام ہوگا۔ نہ ہی وہ اور نہ ہی جنتیں کبھی سوچ سکتے ہیں کہ میرا انتخاب ایک ایسے انسان کو منتخب کرے گا جو سب سے تاریک سیارے پر انسانوں کے درمیان رہتا ہے، جس سیارے کا نام زمین ہے۔ تم زاہد میرے دل میں خاموش ترین لمحات میں ہمیشہ زندہ رہو گے۔ میں نے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اور آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، اے آسمانی والدین، یہ کافی ہے کہ تو مجھے بھولا نہیں۔ تو نے جو بھی مجھ سے بات کی ہے وہ مجھے اپنے دل کے پرسکون لمحات میں یاد ہے۔ خدا نے جواب دیا، جس دن میں تمہیں بھول جاؤں گا میں سانس لینا چھوڑ دوں گا۔ جس دن تمہاری یاد ختم ہو جائے گی میں اپنی تخلیقات اور اپنی جنتوں کو بھول جاؤں گا۔ جس دن میں تمہیں بھول جاؤں گا میں خود کو بھی بھول جاؤں گا۔ پھر خدا نے مجھے اپنے رکوع سے کھڑا ہونے دیا۔ جیسے ہی اس نے مجھے گلے لگایا میری روح پر بہت سے آنسو گرے۔ یہ آنسو محبت کے ہیرے تھے جو میری روح میں جا کر اس کا حصہ بن گئے۔ جب اس کہانی کے تمام ستارے اکٹھے ہوں گے تو ہمیں اپنا لازوال گھر ملے گا۔ اب ہم اگلے باب میں آ گئے ہیں۔ میرا دل اپنے پیاروں کے لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ My heart is open for my loved ones all the time۔ خدا نے ایک بار مجھ سے کہا، میرا دل اپنے پیاروں کے لیے کھلا ہے جن کے دل نے اپنی زندگی کا ایک نتیجہ حاصل کر لیا۔ یہ لوگ میرے اپنے خالق کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے اپنے دل میں جلتے اور تڑپتے نہیں ہیں، نہ کوئی دنیا اور نہ کوئی جنت جس میں وہ بسنا چاہتے ہیں، اور نہ ان کے دل کو تسلی دے سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ ایسے دل کو گلے لگانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے ایسے لوگ نظر نہیں آتے۔ اے زاہد، تم ہر رات دعا کرتے ہو کہ میں تمہارے ممبران سے ملوں۔ جلد ہی مجھے ان میں سے ایک ایسا دل والا مل جائے گا، میں تمہیں بتا دوں گا۔ کیا میں نے کبھی پہلے آنے والوں اور ایک عالمی خاندان کی آخری تحریک میں آنے والوں میں فرق کیا ہے کہ تم خود کو بہتر طور پر جانتے ہو؟
تم نے مجھے 50 سالوں میں اس راستے پر بہت سے لوگوں سے ملاقات کی ہے، جس راستے پر چلتے ہوئے تم میرے دل کے مالک ہو گئے۔ یہ 50 سال تاریک اور طوفانی راستوں سے بھرے ہوئے تھے، لیکن تیرے راستے سے گزرنے والوں میں سے کتنے تیرے ساتھ رہے اور ان میں سے کتنوں سے میری ملاقات نہ ہوئی۔ ایسے لوگ مجھے ہمیشہ ملتے ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا واقعی میں ایسے شخص کو انتظار میں رکھوں گا جو اس سفر کو اپنے جسم کے ساتھ لے جائے، کیونکہ وہ مجھے پورے دل سے ڈھونڈ رہا ہے؟ کیا تم واقعی سوچتے ہو کہ میں کسی ایسے شخص سے نہیں ملوں گا جس کی آخری سوچ صرف میرے لیے ہے، جو جانتا ہے کہ یہ سفر میرے، اس کے خدا، انسانیت اور میری مخلوق کے درمیان محبت کی تکمیل کے سوا کچھ نہیں؟ کیا کبھی میرا دل نہیں ہوتا کہ میں اس شخص سے نہ ملوں جس کے دل کو میرے ساتھ سکون ملے، جس کا دل میرا انتظار کر رہا ہو، اور جہاں باقی تمام خواہشات میرے ساتھ سوکھ جائیں؟ مجھے مزید رونا آیا اور کہا، اے آسمانی والدین، مجھے نہیں معلوم کیوں، لیکن یہ دعا میرے دل کی تہہ سے تیرے لیے اٹھتی ہے۔ میں بہت سے لوگوں سے ملا ہوں جنہوں نے میری پیروی کی۔ وہ ہمیشہ پوچھتے تھے، ہم خدا سے کب ملیں گے؟ یہ وقت کب آئے گا؟ کسی وقت وہ صبر کھو بیٹھے اور اس راستے سے ہٹ گئے۔ وہ بس چلے گئے اور اس مشن سے منہ موڑ لیا۔ اگر وہ تمہیں دیکھنے اور تم سے ملنے کے قابل ہوتے تو بہت سے لوگ مجھ سے مل چکے ہوتے۔ خدا خاموش رہا، لیکن پھر اس نے کہا، میرے بیٹے، میرا دل ضائع جو تمہارا ہے وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ہر کوئی جو ہمیں چھوڑ کر آیا وہ مختلف خواہشات اور محرکات کے ساتھ آیا، لیکن اس کے دل کی گہرائیوں میں میرا ان کے لیے سب کچھ نہیں تھا۔ میں ان کے لیے سب سے اہم نہیں تھا۔ وہ پرانی دنیا سے آئے تھے میرے بیٹے، اور وہیں واپس بھی گئے۔ تمہیں ان کی وجہ سے اداس نہیں ہونا چاہیے۔ انہیں خود اپنے لیے ماتم کرنا چاہیے جو اس دنیا کی تلاش میں ہیں اور تم سے نہیں مل سکتے۔ میں خالق کے طور پر بالا جنتوں اور فرشتے ان کے اور تمہارے درمیان ایک طویل عرصے سے ایک پل بنا رہے ہیں تاکہ ایک دن وہ تم سے مل سکیں۔ اگر ہم ان لوگوں کو تم تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے تو انہیں محبت کی اصل کہانی معلوم ہو جائے گی۔ اگر یہ موسیقی ترتیب دی جائے تو محبت کی یہ کہانی بتائے گی کہ ایک نیا آسمان ہوگا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تمہیں بس میرا نام پکارنا ہے اور میں حاضر ہوں گا۔ دراصل میں تم سے اتنا دور نہیں رہتا۔ میں تیری سانسوں میں ہوں اور میں تمہارے دل کا گہرا نغمہ ہوں۔ تو باہر جاؤ اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو خود تلاش کرنا شروع کرو۔ دوسری صورت میں وہ تم سے نہیں مل پائیں گے، تب تک نہیں جب تک کہ تمہیں اپنے گھر کے آرام دہ حصے کو نہیں چھوڑو گے۔ وہ تم سے تمہاری پرانی دنیا میں بھی نہیں ملیں گے جہاں تم مراٹھن میں رہتے ہو۔ اپنی دنیاوی زندگی کے بارے میں مت فکر کرو۔ تم میرے بیٹوں اور بیٹیوں سے اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں سے نہیں ملو گے۔ تمہیں ایک دن سڑک پر ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ تمہارے پاس آئیں گے جب تم انہیں عوامی زندگی میں تلاش کرو گے۔ تمہیں باہر جانا ہوگا کیونکہ وہ بہت دیر سے تلاش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس کے لیے اپنی جانوں کا سب کچھ دے دیا۔ ہر وقت ان کی نگاہیں ہر سمت، مشرق، مغرب، جنوب اور شمال اپنی محبت کے جو آپ کے لیے گھوم چکی ہیں۔ جب وہ پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو مجھے یاد کرتے ہیں، وادیوں کو دیکھتے ہیں تو میں ان کے خیالوں میں ہوں۔ اگر وہ مشاہدہ کریں اور موسم بہار میں کیسے پھول اور پوری فطرت اگتی ہے، کس طرح آبشاریں گہرائیوں میں گرتی ہیں اور ان کے گرد تخلیق کا حسن کتنا شاندار ہے، یہ سب انہیں میری یاد دلاتا ہے۔
اور انہیں دکھاتا ہے کہ وہ مجھے کتنا یاد کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ خوبصورت چہرے دیکھتے ہیں ان کے خیالات لامحالہ میری طرف آتے ہیں۔ اس کے آس پاس کی ہر چیز انہیں نامکمل محبت کی یاد دلاتی ہے۔ وہ بھی گہری رات میں مجھ سے پوچھتے ہیں جب زیادہ تر لوگ سو رہے ہوں، کل میں نے تم سے محبت کی تھی لیکن تم مجھ سے پوشیدہ تھے۔ آج میں تم سے اتنا ہی پیار کرتا ہوں لیکن تم اب بھی مجھ سے پوشیدہ ہو۔ آج بھی میں تمہارا نام نہیں جانتا۔ گہری رات میں جب دوسرے لوگ لاشعوری طور پر سو رہے ہوتے ہیں، میری محبت اور ان کی مجھ سے محبت انہیں سونے نہیں دیتی۔ وہ مجھ سے التجا کرتے ہیں کہ انہیں بتاؤں کہ آخر ان کی محبت اور ان کی محبت کا گیت میرے ساتھ کب مکمل ہوگا۔ شاید دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں۔ جاؤ میرے بیٹے، اپنی تلاش شروع کرو۔ ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ جو عوام میں سے تمہارے راستے میں رضاکارانہ طور پر تمہارا ساتھ دینا چاہتے ہیں اور جو سڑکوں اور جگہوں پر تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ باہر جاؤ، کیونکہ انبیاء کی بھی یہی روایت تھی۔ مہاتما بدھ ایسے لوگوں کی تلاش میں گھر گھر گیا جو روشن خیال ہونا چاہتے تھے اور اس لیے اس دنیا کو پیچھے چھوڑ گئے۔ کاش میں اس کی زندگی میں پہلی جگہ لے سکتا تو آج کی دنیا مختلف ہوتی۔ عیسیٰ اور اس کے حواریوں سمیت تمام انبیاء مختلف شہروں اور اپنے ملک کے دوسرے مقامات پر ایسے لوگوں کی تلاش میں گئے جو خدا کے لیے مجھے چاہ رہے تھے، کیونکہ میرے بغیر ان کی زندگی مکمل نہیں تھی۔ یہ تمام انبیاء کی روایت ہے کہ وہ باہر جا کر لوگوں کو بتاتے تھے، میں خدا کی طرف سے آیا ہوں اور میں تمہیں اس کے بارے میں بہت سے الہی راز بتانا چاہتا ہوں۔ لیکن جن لوگوں نے ان کی بات نہیں سنی وہ میرے نہیں تھے۔ لیکن وقتاً فوقتاً کچھ لوگ تمہارے راستے سے گزر جائیں گے اور وہ تمہاری باتوں پر عمل کریں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب سے تمہیں ملے ہو انہیں ایک حقیقی گھر کی ان کی طویل تلاش ختم ہو گئی ہے۔ تو میرے بیٹے، میری جنتوں کے دروازے نہیں ہیں۔ کوئی تخلیق ان لوگوں کو نہیں روک سکتی جو میرے راستے پر ہیں، کیونکہ میں خالق زندگی کی منزل ہوں۔ گہری الہی محبت میں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اگر میں خدا وہاں نہ ہوتا تو زندگی کا کوئی تصور نہ ہوتا۔ جہاں جو کچھ بھی حقیقت میں موجود ہے وہاں پہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ لمحات ہیں جن پر لوگ سب کچھ کھونے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور پھر کوئی اعتراض نہیں کرتے۔ وہ مجھ سے اپنا نہ ختم ہونے والا سفر شروع کرتے ہیں اور میں ان کی پہلی اور لازوال محبت بن جاتا ہوں۔ تم ان لوگوں کو تلاش کر لو گے۔ میرے پیارے آسمانی والدین کے الفاظ میرے اندر کی گہرائیوں سے آنسوؤں کی ایک ندی لے آئے۔ میرا دل چیخ اٹھا اور پھر بھی میں اس موضوع کو اتنی آسانی سے ایک طرف نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس لیے اسی بات پر میں نے پھر التجا کی کہ میں تم سے کئی بار ملا ہوں، میں نے تمہیں اکثر دیکھا۔ اگر تم مجھ سے مزید نہیں ملنا چاہتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میرے ممبران اور ان لوگوں سے پوشیدہ نہ رہو جو میرے پاس آئیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ اپنا صبر کھو دیں اور اپنے پرانے گھر، اپنی پرانی دنیا میں واپس جائیں جہاں سے وہ آئے ہیں۔ اپنے خالق کے ان الفاظ کے بعد میری آنکھوں کے سامنے سے ایک نظارہ گزر گیا۔ میں نے ایک بڑا شہر دیکھا جو پہچان لیا کہ یہ اسٹٹگارٹ تھا۔ سڑکوں پر میں نے اپنے نئے ممبر کو دیکھا۔ یہ جولین ہی تھا جو حال ہی میں ہمارے ساتھ شامل ہوا تھا اور وہ دوسرے لوگوں کو کتابیں دے رہا تھا۔ اسی وقت میں نے جنتوں پر مخلوقات اور فرشتوں کو ایک دوسرے سے باتیں کرتے دیکھا۔ دیکھو اس کے دل کو، ابھی یہ بہت پاکیزہ ہے۔ خدا واقعی اس کے لیے کچھ معنی رکھتا ہے۔ آؤ چلیں اور اس کی مدد کریں۔ میں نے 12 فرشتوں اور سب سے اونچی جنتوں سے
مخلوقات کو زمین پر جولین کے پاس آتے دیکھا۔ سب نے اس کا چکر لگایا۔ اسی لمحے میرا دوسرا رکن اسٹیفن اس کے پاس آیا۔ میں ان کے دلوں میں جھانک سکتا تھا اور دیکھ سکتا تھا کہ وہاں سے روشنی کیسے چپکتی ہے، جیسا کہ جب کوئی ہوائی جہاز اترنے والا ہوتا ہے اور اس کی ہیڈ لائٹس رن وے کو روشن کرتی ہیں۔ 12 فرشتوں اور مخلوقات نے اب ان دونوں کے گرد چکر لگایا اور کہا، ہم اپنی جنتوں میں واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ ہمیں 12 ارکان نہ مل جائیں۔ جولین اور اسٹیفن پہلے ہی 2 ہیں، صرف 10 باقی ہیں۔ پریسٹڈ گارڈ کو برکت ملے گی۔ اس کے بعد ہم اپنی جنت میں واپس جائیں گے۔ جب ان 12 ارکان کے جسم کو الوداع کہنے کا وقت آئے گا تو ہم موت کو ان کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ان کی روح جسم کو تکلیف میں چھوڑ دے۔ ہم ان 12 ارکان کو ملنے آئیں گے اور انہیں اپنے گھر لے آئیں گے۔ وہ واپس چلے گئے اور میں ان کے پیچھے اڑ گیا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ جب ان دونوں اسٹیفن اور جولین کو مزید 10 اراکین مل گئے تو ان کے لیے کون سی منزل منتظر ہے۔ ہم ایک ایسے آسمان پر پہنچے جس میں اربوں طریقوں سے بہار آ گئی تھی۔ میں نے فوراً محسوس کیا کہ ہمارا آسمانی والدین وہاں موجود ہے۔ اس کی انوکھی خوشبو فضا میں تھی۔ میں نے اپنے خالق کو دور سے دیکھا لیکن اس نے میری طرف توجہ نہیں کی۔ قریب نہ ہونے کی وجہ سے میں نے خوف سے گھٹنے ٹیک دیے اور کہا، آسمانی والدین، جب ان دونوں کو مزید 10 افراد ملیں گے تو کاش مجھے بھی یہاں جگہ مل جائے، یہاں تک کہ یہ بہت چھوٹا ہے۔ تمہیں یہاں چہل قدمی کرتے دیکھ کر ہر دن اور ہر لمحہ میرے دل اور روح کے لیے خاص ہو جائے گا۔ جیسے ہی الفاظ میرے ہونٹوں سے نکل گئے اور میں پھر بھی جھک گیا، خدا میری طرف متوجہ ہوا اور مجھے اپنی طرف بلایا۔ اس نے کہا، میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں۔ جب بھی تم مجھے بلاؤ گے میں تمہارے پاس آؤں گا، چاہے میں کہیں بھی ہوں۔ تیرے اور میری محبت کے درمیان کوئی شرط نہیں ہوگی۔ یہ 12 مخلوقات اب جنت میں بہت صوفیانہ تھیں۔ اس جنت میں بہت صوفیانہ تھیں۔ اس کے بعد خدا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس جنت کی ہر چیز، چاہے گھاس ہو یا پھول، یہاں تک کہ خوشبو بھی خدا کی موجودگی کی گواہی دیتی ہے۔ اس جنت میں ایک ایسا نغمہ گونج اٹھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ اس جگہ پر اپنے شاندار محلات کے ساتھ ایک صوفیانہ ماحول بنا ہوا تھا۔ 12 مخلوق نے مجھ سے کہا، جو کچھ تم دیکھتے ہو وہ تمہارا ہے۔ یہ جنت اتنی بڑی ہے کہ اس میں پوری کائنات کی گنجائش ہے، لیکن ہم سب ایک کمرے میں ایک ساتھ سوئیں گے، کیونکہ جب ہم اکٹھے ہوں گے تو ہمارا سب سے پیارا خدا آئے گا اور ہمیں رہنمائی دے گا۔ یہ سن کر میں بچوں کی طرح رو پڑا۔ تمام محلات خدا کے نور سے بنے تھے۔ اس جنت میں روح ہر لمحہ دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ آگاہ ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنی منزل پا لی، مجھے اپنی منزل مل گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر میں اس جنت میں مزید ٹھہروں گا، شاید میرا دل اور روح واپس جانا نہ چاہے۔ لہٰذا میں نے اپنی مرضی سے الوداع کہا، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم ایک ساتھ رہنے کے لیے واپس آئیں گے۔ پھر میری آنکھوں سے یہ بینائی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی اور مادی دنیا ان کے سامنے آ گئی۔ میں اپنی نماز کے دوران اس نظارے کا مشاہدہ کرنے کے قابل تھا۔ جب بھی مجھے ایسے روحانی تجربات ہوتے ہیں اور خاص طور پر جب میں ان میں اپنے ارکان کو دیکھتا ہوں تو میں بہت جذباتی ہو جاتا ہوں۔ لہٰذا میں نے دوبارہ دعا کی، اے خدا، تو میرا سب سے پیارا والدین ہے۔ آج وہ بہت حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ وہ اپنی باقی زندگی اس حوصلہ کو برقرار رکھنے کے قابل رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں خوف میں بھی گھرا ہوا ہوں، کیونکہ میں پہلے ہی بہت سے جذباتی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہوں، یا آئیے انہیں اس راستے پر روحانی یو ٹرن کہہ لیں۔ پچھلے 50 سالوں میں خدا کی منشا سے میں بہت سے لوگوں سے ملا ہوں جو میرے ساتھ شامل ہوئے اور پھر 2-3 سال بعد
بس غائب ہو گئے، پھر کبھی نہیں آئے۔ بہت سے لوگ، زیادہ تر مرد، اپنی جیون ساتھی خواتین کی وجہ سے چھوڑ گئے۔ ان عورتوں کے لیے یہ ممکن تھا کہ انہیں خدا سے جدا کر دیا جائے۔ میں حیران ہوں کہ انہیں خدا سے کیسی محبت تھی۔ کیا وہ متاثر کن لمحات سے کچھ زیادہ نہیں تھے؟ دوسرے اپنی دنیاوی پریشانیوں پر قابو نہ پا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی پرانی دنیا میں واپس آ گئے، جہاں سے انہوں نے کبھی نکلنے کی کوشش کی تھی۔ ایک اور عورت ان کی زندگی میں آئی اور ان کی آرام دہ محبت کو چرا لیا جو انہوں نے خدا کے لیے محسوس کیا تھا۔ اس کے بعد اس نے تمام توجہ مبذول کرائی اور خدا کو اپنے سائے میں رکھ لیا۔ بہت سے لوگ جو ایک بار میری پیروی کرتے تھے، بس اب حقیقت کو دبا دیتے تھے کہ خدا ایک بار ان کی سانسوں اور ان کے دلوں میں رہتا تھا۔ ان تمام ترجیحات نے ایک بار انہیں روحانی طور پر ترقی دی، اور پھر ایک عورت آئی جس نے صرف ایک لات سے یہ سب ختم کر دیا۔ انہیں روحانی سچائی کا بہت کچھ پتہ چل گیا، لیکن ان کی زندگی میں بہت سی خواہشات نے ان پر ہجوم کر دیا۔ کسی وقت اس خواہش نے انہیں گرنے دیا اور ان کی قیمتی زمینی زندگی چرا لی۔ آخرکار وہ روحانی دنیا میں خالی ہاتھ جا کھڑے ہوئے۔ خدا ان سے دوبارہ کبھی نہیں ملے گا۔ ایک بار پھر ایسے ارکان تھے جو ایک اعلیٰ الہام کے ساتھ آئے اور اپنے روحانی سفر کا آغاز کیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اس حوصلہ افزائی نے مختلف پھل پیدا کیے۔ کچھ نے خدا کی طرف سے 10% روشنی حاصل کی، دوسروں نے 60% اور کچھ نے 100% بھی۔ ان کے نور کے مطابق وہ روحانی زندگی میں اختتام پذیر ہو گئے، جہاں انہیں مختلف جہانوں میں اپنی منزل مل گئی۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں میں خدا سے پیار کرتا ہوں، لیکن ان کی محبت صرف اتنی ہے کہ 30% سے زیادہ روشنی حاصل نہ کرے۔ روشنی ان کی حقیقی روحانی قدر کی گواہی دیتی ہے۔ جو زمین پر وقت کی قدر کو سمجھتا ہے وہی شخص ہے جسے خدا کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ ایسے لوگ تھے جن کی روشنی 60% تک تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ خدا سے محبت کرتے ہیں، لیکن روحانی دنیا میں انہیں پتہ چلا کہ ان کی محبت صرف متعلقہ ہے، بالواسطہ ہے۔ سب نے خدا سے اپنی محبت کا اثبات کیا ہے، اور پھر بھی ہمارے خالق کا نور ان کی روح میں صرف 1 یا 60% تک بسا ہوا ہے۔ لہٰذا ان کی روشنی نے ان کے اپنے الفاظ سے قطع نظر ان کی اصل شناخت ظاہر کی۔ ان کے اندر کی روشنی ان کی منزل کا فیصلہ کرتی ہے اور وہ کہاں سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ ان مخلوقات کے ساتھ مختلف نہیں ہے جو اپنی روح میں 100% روشنی لا سکتے ہیں۔ وہ بھی اپنی نسبتی روحانی تقدیر کو اپنے نور کے مطابق پاتے ہیں۔ روح میں روشنی کی شرح، خواہ وہ زیادہ ہو یا کم، یہ ظاہر کرتی ہے کہ روشنی کے شرح کے حساب سے کوئی خدا کے ساتھ زیادہ یا کم ہے۔ 500، 5000، 5 لاکھ اور یہاں تک کہ 5 کروڑ% والے لوگ بھی تھے۔ قارئین کو یہاں یاد ہوگا کہ زمین پر قائم ریاضیاتی قوانین روحانی دنیا میں لاگو نہیں ہوتے۔ ارواح کی روشنی ان کی قدر، ان کی شناخت اور خدا کے لیے ان کی محبت کی گواہی دیتی ہے۔ لہٰذا میں نے اپنی دعا میں خدا سے کہا، میں 50 سال سے اس راستے پر ہوں۔ میں نے اس تاریک اور طوفانی رات کو جانے کے لیے نصف صدی دی ہے، لیکن تیری محبت مجھے چلتا رہنے دیتی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ایک دن صبح طلوع ہوگی۔ میں جانتا ہوں کہ میں ان لوگوں کو تلاش کروں گا، وہ میرے پاس آئیں گے، ان لوگوں کے ساتھ میرے لیے صبح طلوع ہوگی۔ تیرا نور ان کے دل میں بس جائے گا اور وہ تیری قدر جان جائیں گے۔ بہار شروع ہو جائے گی، برا اور تاریک وقت گزر جائے گا۔ میں یہ جانتا ہوں کیونکہ میں اپنی پوری زندگی، یہاں تک کہ 50 سال سے زائد، اس سفر پر رہا ہوں۔ جیسے ہی میں دعا کر رہا تھا، میرے دل نے مجھ سے کہا، تم نے اب تک جو کچھ بھی کیا ہے وہ کافی نہیں ہے۔
تم میں زیادہ وقت اور قوت ہے۔ ابھی تک یہ کافی نہیں ہے جو تم نے کیا ہے، اس لیے میں نے خدا سے دعا کی مجھے یہ موقع دے اور میں محبت کی خاطر اپنی جان قربان کر دوں۔ میں اس اسپتال میں مرنا نہیں چاہتا جہاں ایک ڈاکٹر میرے دل کو دوبارہ دھڑکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایک بوڑھے شخص کے طور پر میں تمہاری محبت کے سفر کو کرتے ہوئے مرنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ اگر تو نے مجھے اس دنیا کے سامنے اپنے بارے میں گواہی دینے کا موقع دیا تو میں ایسا کروں گا اور اس کے لیے اپنی جان دے دوں گا۔ آخر میں تم مجھے میری محبت واپس لوٹا دو گے۔ اے آسمانی والدین، میں محبت کی یہ کہانی اس وعدے کے ساتھ لکھ رہا ہوں کہ میں تمہارے لیے اس راستے پر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ اگر تم مجھے میری محبت واپس دو گے تاکہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہ سکوں۔ میرے سب سے پیارے خدا، تیرا شکریہ۔ جب بھی تو مجھے ایسا نظارہ، ایسی آسمانی حقیقت دکھاتا ہے، میں بے خوابی کی راتیں گزارتا ہوں۔ میں زیادہ باخبر ہوں اور میرا دل تیری منشا پوری کرنے کے لیے اور بھی زیادہ تمنا رکھتا ہے۔ بس میرا ہاتھ پکڑو اور اس بات کو یقینی بناؤ کہ ہم اپنی زندگی میں دوبارہ کبھی ایک دوسرے سے دور نہ ہوں گے۔ میں خدا کو جانتا ہوں کہ یہ موقع زمین پر بہت کم آتا ہے۔ موت کے بعد کی زندگی میں مخلوقات ہی مخلوقات ہیں اور ایسا لمحہ اس سے بھی کم ہی آئے گا۔ مجھے تیری محبت کا جام دونوں ہاتھوں سے پینے دو تاکہ میں تمہارے جیسا بن جاؤں۔ کاش پرانے انبیاء تمہارے بارے میں زیادہ سے زیادہ انکشاف کرتے تاکہ موجودہ انسانوں کو جہالت کی تاریکیوں میں نہ رہنا پڑتا۔ مذاہب بھی جہالت اور تاریکی میں گرے ہوئے نہیں ہوں گے۔ اے خدا، تیرے بارے میں مذاہب میں بہت کم بات کی گئی تھی اور مثالی دنیا میں آنے کے بعد میں بہت زیادہ برائی کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور کس طرح فیصلہ کیا جاتا ہے۔ میں واحد ہوں جو یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم اس دنیا میں تجھ سے اپنی محبت کو کامل کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنے سب سے پیارے خدا کے ساتھ۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ ہماری ممکنہ فطرت میں رجحان، The tendency in our potential nature۔ خدا تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں اور انسان صرف ایک چھوٹی سی مخلوق ہے۔ جنتوں میں موجود اشیاء کے مقابلے میں ہم بالکل ایک چھوٹے سے نقطے کی طرح ہیں۔ بہت بڑی بڑی کہکشائیں ہیں۔ کئی بار وہ ہمیں اپنے وجود کے بارے میں جانے بغیر دوبارہ تباہ ہو گئے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تخلیق کا مرکز ہیں۔ یہ بیہودہ سوچ اور یہ یقین کہ ہم کچھ خاص ہیں، جب ہم روحانی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں مایوسی کی طرف لے جاتا ہے۔ وہاں ہم مایوسی سے مغلوب ہیں۔ ہم خالی اور اداس محسوس کرتے ہیں کیونکہ ابدی زندگی میں چیزیں ہماری خواہشات کے گرد نہیں گھومتی ہیں اور ہمارے تخیل کے مطابق نہیں رکھتی ہیں۔ میں یہاں ایک مثال دیتا ہوں۔ جاپانی بدھا کی تصویریں اور مجسمے بناتے ہیں جیسا کہ وہ اس کا تصور کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بدھا ان جیسا لگتا ہے اور وہ اسے اپنی شبیہ کے مطابق بناتے ہیں۔ جب میں وقتاً فوقتاً جاپانیوں سے ملتا ہوں اور انہیں بتاتا ہوں کہ مہاتما بدھ ہندوستان سے آئے ہیں تو وہ چونک کر کہتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یسوع کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، اس کا تعلق فلسطین سے ہے اور وہ وہاں کے لوگوں جیسا لگتا تھا۔ لیکن سفید فہم لوگ اور یورپی لوگ اپنے تصور کے مطابق عیسیٰ کی تصویر بناتے ہیں جیسا کہ وہ سنہرے بالوں، نیلی آنکھوں اور ہلکی جلد کے رنگ کے ساتھ نظر آتا ہے۔ اور اب ہمیں موت کے بعد کی زندگی کی حقیقت نظر آتی ہے کہ ایک فلسطینی جس کی شکل و صورت اس سے بالکل مختلف ہے جو ہم نے یاد کی تھی۔ ہم اپنے خالق خدا کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔
ہم اس کے لیے ایک ایسی تصویر بناتے ہیں جو ہمارے لیے موزوں ہو، کیونکہ ہم اس کا تصور اس طرح کرتے ہیں اور اسے ایسا ہی نظر آنا چاہیے۔ اسلام، عیسائیت اور ہر دوسرے مذہب کے خدا کے بارے میں مختلف نظریات ہیں، اور اس لیے ان میں سے ہر ایک ہمارے آسمانی باپ کو بہت مختلف انداز میں بیان کرتا ہے۔ خدا زمان و مکان سے ماورا ہے، انسانی سوچ اور تخلیق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ان سب سے بالا تر ہے۔ اس سے ہمیں موت کے بعد کی زندگی میں یہ احساس بھی ملتا ہے کہ ہم ابدیت میں کھو گئے ہیں اور خلا میں کہیں پھنس گئے ہیں۔ ان لمحات میں ہم زمین پر انسانی برادری میں واپس جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنی تخلیق کی قدر کا احساس ہے، لیکن ہمیں یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے، ایک دوسرے سے سیکھنے اور ایک دوسرے کی قدر جاننے کے لیے بڑھنے کا بہترین موقع فراہم کیا گیا، لیکن ہوا اس کے برعکس ہم ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ طاقت کا غلط استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اقلیت اکثریت پر راج کرتی ہے۔ تاریخ میں کبھی ایسا دور نہیں آیا جب امن ہو، ہر وقت خون ریزی، نفرت اور لوگ ایک دوسرے کے بارے میں منفی باتیں کرتے رہے۔ ہم ہمیشہ دوسرے سے صرف دشمن دیکھتے ہیں۔ روحانی زندگی میں، انسانی تخلیق میں اکٹھے رہنے کا یہ موقع ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی بڑی ذہنی سزاؤں میں سے ایک ہے۔ ہم وہاں محسوس کرتے ہیں جیسا کہ جرمن محسوس کرتے ہیں، جب لوگ دوسرے ممالک سے آتے ہیں اور آپ ان نئے آنے والوں کے ساتھ مشترکہ بنیاد نہیں پا سکتے ہیں، لیکن غیر ملکی بھی اسی طرح محسوس کرتے ہیں۔ جب ہم روحانی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو بہت سی تخلیقات انسانی تخلیق سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی یا ہمارے ساتھ کوئی بنیاد تلاش نہیں کرنا چاہتی۔ یہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ پہلی بار ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری تخلیقات ہیں، ایک حقیقی کثیر ثقافتی زندگی۔ ہم اجنبیوں کی طرح محسوس کرتے ہیں اور ان کے ساتھ گھر میں محسوس نہیں کرتے۔ اب ہمیں احساس ہے کہ خدا نے ہمیں انسانی تخلیق میں ایک ساتھ رہنے کا کتنا بڑا اور عظیم موقع دیا ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم اس وقت کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ نفرت، خون ریزی اور ظلم کے ساتھ ضائع کر کے گزرنے دیتے ہیں، اور پھر بھی یہ موقع ہمیں روحانی زندگی میں پھر کبھی نہیں ملے گا۔ جی ہاں، یہ سچ ہے۔ خدا نے مجھے اپنا دل پکارا اور نامزد کیا، اگرچہ میں اپنے آسمانی والدین سے کئی بار ملا۔ وہ ہر بار میرے لیے ایک عجیب خدا تھا۔ ہر بار میں نے محسوس کیا کہ میں اس کی فطرت کا ایک خطرہ بھی نہیں جانتا، اور یہ خدا ہمیں زندگی کے مقصد کو پورا کرنے، اس کی اور ایک دوسرے کی فطرت کو جاننے کی دعوت دیتا ہے، لیکن جذبات اور محبت کے ذریعے ایک دوسرے کو گہرے طریقے سے جاننے کی بجائے ہم اپنی تخلیق میں ایک ظالمانہ تاریک وقت لائے، جب ہم گر گئے اور خدا سے منہ موڑ لیا۔ اس صلاحیت کے ساتھ ہماری روح بڑھتی ہے، جو پھر روحانی زندگی میں پھل کے طور پر رہتی ہے۔ روح وہاں نہیں بدلتی، کیونکہ اس میں لاکھوں سال لگتے ہیں۔ ایک دفعہ جب میں خدا کے پاس گیا، وہ میرا دماغ پہلے ہی پڑھ سکتا تھا، جو مجھ سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس شخص سے میں بھی نہیں ملنا چاہتا۔ ٹیلی پیتھک طریقے سے میں سمجھ گیا کہ خدا ملحدانہ معاشرے کے بارے میں بات کر رہا ہے، جو اس کا انکار کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ سب کچھ حادثاتی طور پر ہوتا ہے۔ اس نے انسانوں کے بارے میں بات کی جنہوں نے خدا کی وجود، ابدی زندگی اور روح کا انکار کیا ہے۔ ان کے مفروضے کے مطابق تخلیق ایک دھماکے، بگ بینگ اور اندھے قوانین کے ذریعے عمل میں آئی۔ انہوں نے ان لوگوں کے بارے میں بھی بات کی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ لوگوں کی خوشیاں، ان کے خواب اور ان کا مستقبل ختم ہو جاتا ہے جب وہ مر جاتے ہیں۔ پھر یہ سب ختم ٹیلی پیتھک طریقے سے جو کچھ مجھ تک پہنچایا گیا اس کے ذریعے۔ خدا مجھے عجیب معلوم ہوا۔ اس نے مجھے تقریباً چونکا دیا کہ خدا ان لوگوں سے نہیں ملنا چاہتا جو اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔
میں نے اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ لوگوں میں بہت سی مقداریں اور خوبیاں ہوتی ہیں جو ممکنہ طور پر ان میں رہتی ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ روحانی طور پر بڑھتے ہیں ان پر اس ممکنہ نوعیت پر قابو پانے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ انہیں اپنی فطرت میں اس صلاحیت سے آگاہ ہونا ہوگا۔ ہمارے اندر ممکنہ طور پر مایوسی، غصہ، نفرت، اقتدار کا لالچ اور اپنے ساتھیوں سے نفرت ہے جو ہمیں ان سے دور کرتی ہے۔ ہم مسترد کرتے ہیں یا دوسروں پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ یہ سب ہماری ممکنہ فطرتیں ہیں، لیکن اگر ہم اپنی زندگی میں روحانی طریقے پر چلیں، روحانی علم، روحانی تجربات اور مشاہدات کے مطابق، یہ ممکنہ فطرتیں ہمارے جسم کے سائے کی طرح بن جائیں گی۔ اس کا مقصد مندرجہ ذیل واقعے کو واضح کرنا ہے۔ میں اس کے بارے میں باب زمین پر خدا کی بادشاہی میں ایک مسیحا کا زوال میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، لیکن ایک مختلف نقطہ نظر سے میں نے اپنے ساتھیوں پر یہ واضح کرنے کے لیے اس کہانی کو دوبارہ ایک مثال کے طور پر پیش کرنے کا شعوری فیصلہ کیا کہ ہر روحانی تجربہ، ہر روحانی سفر مختلف قسم کی بصیرت پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان کو پہچاننے کا انحصار خود کو روحانی طور ترقی کرنا ہے۔ ان کو پہچاننے کا انحصار خود کی روحانی ترقی پر ہے۔ میں نے اکثر اپنے اراکین کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے پہلے ہی اپنی کسی دوسری کتاب میں ایک یا دوسری کہانی کی تفصیل سے احاطہ کیا ہے، تاہم زیادہ تر وقت وہ یہ نہیں سمجھتے کہ میں ان کو بالکل مختلف روحانی پہلو پہنچا رہا ہوں۔ لہٰذا ہم زمین پر خدا کی بادشاہت میں پہلے سے قائم مثالی دنیا میں خدا کے مسیحا کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں۔ بنی نوع انسان خدا کی قدر کو جانتا تھا اور ہر چیز بالکل ٹھیک کام کرتی تھی۔ اس وقت میں پہلے ہی روحانی دنیا میں تھا۔ جو تمام خواب جو میں نے ایک عالمی خاندان اور بنی نوع انسان کے سامنے ظاہر کیے تھے سچ ہو گئے۔ اب انسانیت کا خدا کے ساتھ ایک زندہ رشتہ تھا اور وہ اس کے گرد مرکز تھی۔ یہ سنہری دور تھا۔ لوگوں کے درمیان ایک شخص تھا جس کی غیر معمولی روحانی ترقی تھی۔ اس نے دوسروں کی رہنمائی کی اور سکھایا۔ زمین پر ہر کوئی اس مسیحا کو جانتا تھا جس کے بارے میں نے اس کتاب کے باب خدا کی بادشاہت میں ایک مسیحا میں مطلع تھا۔ پیارے قارئین، یاد رکھیں خدا کے اس چنے ہوئے نمائندے کا زمین پر ہمارے آسمانی والدین کے ساتھ بہت زیادہ گہرا رشتہ تھا، اور اس کے دماغ میں یہ بہت ممکنہ خیال پیدا ہوا کہ وہ میری زندگی میں زمین پر خدا کی بادشاہت کام کر سکتا تھا اگر وہ میری بجائے وہاں ہوتا۔ اس نے سوچا زاہد نے بہت سی غلطیاں کی ہیں اور اکثر اسے اپنی ممکنہ فطرت پر قابو پانا پڑتا تھا۔ اس سے اس کا بہت وقت ضائع ہوا۔ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو بہتر کام کرتا۔ جب زاہد خدا کے مشن کی پیروی کر رہا تھا، اسے اسی وقت اپنے تنازعات سے بھی نمٹنا پڑا۔ یہ خیالات اس کے ذہن میں بغیر کسی رکاوٹ کے کھڑے ہوئے اور مسلسل بڑھتے گئے۔ جتنا زیادہ اس بات نے اس کا تعاقب کیا، اتنا ہی اس نے ان ممکنہ خیالات کو پالش کیا۔ جیسے یہ ایک بار اس کے اندر گہری نیند سوئی ہوئی تھی، بظاہر غیر موجودگی تھی، تب باہر نکل آئی اور اس کے دماغ پر قبضہ کر لیا۔ اس چیز کی خبر نہ ہونے کے برابر تھی۔ ابلیس کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا، اور اس کی طرح یہ مسیحا بھی اس نتیجے پر پہنچا۔ زاہد نے بہت وقت ضائع کیا۔ اگر میں اس کے زمانے میں رہتا تو مختصر ترین وقت میں کہانی مکمل کر لیتا۔ وہ اکیلا نہیں تھا جو اس قسم کے خیالات رکھتا تھا۔ اس سے پہلے 3 فرشتے تھے جن کا خیال تھا کہ وہ زمین پر مجھ سے بہتر مشن کو پورا کر سکتے ہیں۔ اس وقت وہ پہلے سے ہی لاکھوں سالوں سے جنت میں رہ رہے تھے اور عبادت کر رہے تھے، صرف اچھی چیزوں سے گری ہوئی تھی اور عبادت کر رہے تھے۔ اپنے مثالی ماحول میں انہوں نے تصور کیا کہ وہ زمین پر خدا کی منشا کے لیے
کام کرنے کے لیے مجھ سے زیادہ اہل ہیں اور خدا کی بادشاہت بہت پہلے وجود میں آ سکتی ہے۔ میں اپنی ایک کتاب میں ان 3 فرشتوں کے متعلق بتا چکا ہوں۔ جب وہ ظاہری جسم کے ساتھ زمین پر پیدا ہوئے تو ان کی سابقہ زندگی کی یاد ختم ہو گئی۔ ایک اپنے کاروبار میں کام کا شرابی بن گیا، شراب پیتا رہا اور زندگی کا مقصد کبھی نہ جان سکا۔ دوسرا اپنی ہم جنس پرستی جبلت میں گم ہو گیا، اور تیسرا عورت کے حسن سے نا امید اور بے بس تھا۔ جب اس نے اسے چھوڑ دیا تو وہ شرابی ہو گیا۔ اب ہم اس مسیحا کی طرف واپس آتے ہیں جس نے سوچا تھا کہ وہ زمین پر مجھ سے بہتر اور جلد خدا کی منشا پوری کر سکتا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ اگر وہ میری حیثیت میں ہوتا تو بنی نوع انسان کی مصیبتیں اتنی دیر تک نہ رہتی۔ تاہم خدا اور جنتیں اس کے خیالات کو پڑھ سکتے تھے اور اس سے مزید ملنا نہیں چاہتے تھے۔ خدا کی بادشاہت کے دروازے اس کے لیے سختی سے بند تھے۔ اس نبی نے غور کرنے کی بجائے جنتوں سے شکایتیں کرنا شروع کر دیں۔ جنتوں نے پھر اسے ٹائم مشین میں ڈال دیا اور اس مسیحا نے زمین پر اپنی قسمت کی زندگی دیکھی۔ اگر اسے میرے وقت میں یہاں کام کرنا پڑتا، اس نے اقتدار اور دنیاوی ضروریات کے لیے اپنی لالچ دیکھی اور یہ کہ اس زمینی سیارے پر روحانی مقصد کو وہ کبھی نہیں جان سکتا تھا۔ جنتوں نے اس پر واضح کر دیا، دیکھو تم کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ حق تعالیٰ نے ذات کو بھیجا اور اس نے نئی دنیا، نئے آسمان اور نئی زمین کی بنیاد رکھی، چاہے اس میں وقت لگے۔ تاہم اس سابق مسیحا نے اپنے خیالات کی مذمت کے بارے میں بصیرت حاصل نہیں کی۔ وہ تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس نے کیا دیکھا، اور یقینی طور پر نہیں کہ وہ کیا بن سکتا ہے۔ معافی مانگنے کے بجائے وہ پریشان، ناراض اور مایوس تھا۔ اسے شک تھا کہ جو کچھ اس نے دیکھا وہ کبھی سچ بھی ہو جائے گا، اور وہ وہی بدکار شخص نکلے گا۔ آخر میں اس نے خدا سے مطالبہ کیا کہ وہ اس سے ملاقات کرے اور اس پر وہی مہربانی کرے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس لیے میں روحانی دنیا میں خدا کے پاس گیا اور اس سے کہا، میرے سب سے پیارے آسمانی والدین، اس کے پاس ایسے خیالات تھے اور وہ واقعی ابلیس کی طرح اس میں شامل ہو گئے۔ وہ نے اس طرح اس سطح پر لایا اور انہیں اس پر غلبہ حاصل کرنے دیا۔ ہو سکتا ہے وہ اب اس پر قابو نہ پا سکے، لیکن میں نے پھر بھی اسے معاف کر دیا۔ خدا نے میری طرف دیکھا، پھر اس نے کہا، اچھا ہے اگر تم اسے معاف کر دو۔ لیکن اس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ خدا نے اس شخص کو خود سے ملنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کی روحانی ترقی اور روشن خیالی آہستہ آہستہ زوال کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہم اس کہانی سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ خدا کی بادشاہت میں بھی یہ ممکنہ فطرتیں سائے کی طرح رہتی ہیں۔ جیسے جیسے ہم روحانی طور پر بڑھتے ہیں، ہم ماہر بن جاتے ہیں اور اپنی فطرت میں اس برے رجحان پر قابو پا سکتے ہیں۔ یہ میرا نتیجہ ہے، یہاں تک کہ اگر خدا کی بادشاہت میں نئی دنیا میں ایسے خیالات آتے ہیں، ہمیں ان کا مزید پیچھا نہیں کرنا چاہیے اور انہیں چمکانا نہیں چاہیے۔ ہمیں ایسے خیالات کی ہلکی سی سانس کو مثبت سوچ کے ذریعے دبانا چاہیے اور انہیں بڑھنے نہیں دینا چاہیے۔ اگر آپ یہاں شروع میں ہی ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ اپنی ایک خود غرضی کی یادگار کھڑی کر دیتے ہیں اور ہر چیز کا فیصلہ اور جائزہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ خدا اور جنتیں ہمیں خود سے بہتر جانتی ہیں۔ میں یہاں یہ واضح کر دوں کہ روحانی زوال ہر جنت میں ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ جنتوں کے ہر جہان میں۔ لیکن ایک بار جب ہم اپنے دماغ، شعور، ضمیر، دل اور روح کے ساتھ خدا کے ساتھ کامل محبت میں ہو جائیں تو کوئی زوال نہیں ہو سکتا۔ یہ اس بندے کی غلطی تھی جو خدا کے قریب تھا اور اس نے اپنے خیالات سے توبہ نہیں کی۔ اس نے آنسو بھی نہ بہائے اور نہ معافی مانگی۔ اس نے خدا اور جنتوں پر تکبر کیا۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے اپنے ارد گرد ایک دیوار بنائی جس کی وجہ سے وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ وہ خدا اور جنتوں سے بہتر چیزوں کا فیصلہ کر سکتا ہے۔
اس نے یہ سوچنے سے بھی انکار کر دیا کہ آیا وہ واقعی وہ شخص بن سکتا ہے جس کا اس نے ٹائم مشین میں مشاہدہ کیا تھا۔ اس نے یہ ماننے سے سختی سے انکار کر دیا کہ میری زندگی میں اس نے کبھی زندگی کے معنی نہیں سیکھے ہوں گے، اور یہ کہ وہ ایک عام دنیا دار شخص ہے جو مادی پریشانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ اس بات کو قبول نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی بے پناہ لالچ نے اسے ایک مکمل طور پر ہمیشہ پیسے اور مال کی تلاش میں ظاہری زندگی گزارنے پر مجبور کیا ہے۔ خدا نے مجھے رویا میں یہ کہانی دکھائی، اور اس لیے میں نے تمام لوگوں کے لیے دعا کی۔ ہم میں اور جانوروں میں فرق یہ ہے کہ ہم ان تمام عادات پر قابو پانے کا شعور رکھتے ہیں۔ جانوروں کی صرف ایک جبلت ہے، شعور حاصل کرنے کی صلاحیت سے بہت دور۔ اس لیے خدا نے کہا کہ تم میرے جیسا بن جاؤ گے۔ جتنا زیادہ ہم ہوش میں آتے ہیں اتنا ہی ہمارا دماغ خدا کی خوبصورتی میں بڑھتا جاتا ہے۔ دماغ پھر ہمیں سنبھالنے کی کوشش کیے بغیر ہی بڑھ جاتا ہے۔ ہم جتنا زیادہ سچائی کی روشنی میں بڑھتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ ہم اندھیرے اور روشنی کے درمیان فرق سے آگاہ ہوتے جائیں گے۔ یہ سب شعور کا حصہ ہے۔ ہم اپنے جذبات کو جتنا بڑا اور متنوع بناتے ہیں اتنی ہی جلدی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس تخلیق میں کون ہے جس سے ہماری پہلی اور آخری محبت ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تمام مخلوقات، تمام مختلف قسم کی محبتیں اور رشتے، مثلاً شریک حیات، والدین اور بچوں کے درمیان، بھائی بہنوں کے درمیان وغیرہ، اس مخلوق میں صرف خدا کی وجہ سے موجود ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ خدا ہی اصل ہے، در حقیقت محبت کا لازمی ماخذ ہے، جس سے محبت کے یہ تمام مختلف تاثرات اور شکلیں آ رہی ہیں۔ اگر ہم نے اس کو اپنے اندر گہرائی سے ڈھال لیا ہے تو برے فطرت کی طرف یہ رجحان صرف ایک سائے کی طرح ہمارے ساتھ رہتا ہے، بغیر ہماری روحانی نشو و نما پر منفی اثر ڈالے۔ لہٰذا یہ ہمارا سایہ ہے جو ہمارے ساتھ رہتا ہے اور چلتا ہے، لیکن کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ ایک بار پھر میں اس بات پر زور دیتا ہوں کہ زوال کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے روحانیت کے حسن میں ترقی کرنا ہمارا زندگی بھر کا مقصد ہے۔ یہ کہانی مجھے بہت کچھ سکھاتی ہے۔ ہر لمحہ، ہر گھنٹہ اور ہر روز میں اس بات سے واقف ہوں کہ میرے آس پاس کیا ہے، اور یہ کہ میرے پاس بڑھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ روحانیت ایک عالمگیر لامتناہی سمندر کی طرح ہے۔ میں نے اب تک جو کچھ بھی پیا ہے وہ خدا کے شعور، خدا کی محبت اور خدا کی حقیقی سوچ کے چند چھوٹے قطروں سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ دوسرے لوگوں کی غلطیوں کو نہ دیکھیں بلکہ خود پر توجہ دیں، تب پتہ چلے گا کہ ہر اجنبی ہم سے بہتر ہے۔ روحانی ترقی میں یہ فرق ہے کہ یہ سب سے پہلے آپ کو اپنے لیے مشاہدات فراہم کرتا ہے۔ اگر ہم اسے پہچان لیں تو دنیا زیادہ رنگین نظر آتی ہے، لیکن اگر ہم پہلے دوسروں کی غلطیوں اور کمزوریوں کو دیکھیں تو یہ دنیا صرف سیاہ اور سفید ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم سب اس کہانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ ہماری تمام روحانی ترقی محبت میں مبنی ہے۔ اگر ہم اپنے اندر محبت کو لنگر انداز کر سکتے ہیں، اسے اپنی روح میں وہ جگہ پیش کر سکتے ہیں جہاں وہ بسنا چاہتی ہے، تو زوال کو کسی بھی وقت روکا اور اس سے بچا جا سکتا ہے۔ صرف اسی طرح ہم خدا کی خوبصورتی اور محبت میں مزید ترقی کر سکتے ہیں۔